بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم علم و حکمت کے پیکر حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ ان کی نصیحتوں کا ذکر اور تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں انہی کے نام پر ایک سورت سورہ لقمان بھی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ مگر حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر قائم ہو گئے تو انہوں نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن لیا ہے، اور وہ یہ ہیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بلا دو اور دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ معزز ناظرین کرام، بہت سے علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی جدوجہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو چکا ہے۔ اور حکمت جو ہے یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے دل کو اللہ نے حکمتوں سے بھر دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انعام تھا، چند نصیحتیں فرمائیں، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے۔ بعض نے کہا آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے کہ کسی نے کہا، کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا، آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، بلا شبہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا بھی ضرور ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑی طویل عمر پائی۔ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے۔ اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا۔ یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آیا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، حکمت بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے،
اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور حکمت و دانائی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں عقل و فہم، حکمت و دانائی سے روشنائی عطا فرمائے۔